الرحمن الرحیم۔ کچھ اقوال ہیں جناب امیر علیہ السلام کے جو مجھے اس وقت یاد ہیں، جو میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہمیں اپنا مطالعہ قرآنی سلسلے میں بڑھانا چاہیے، عربی کے ساتھ ساتھ ترجمے کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور یہ کائنات کی حسین ترین اور بہترین کتاب ہے، بہترین کتاب ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی حسین ترین کتاب تھی اور نہ کبھی زمانے میں آئے گی، اور ہم ہمیشہ یہ سنا کرتے تھے کہ کتاب بہترین دوست ہے۔ میں نے لاتعداد بہت زیادہ جتنی میری دسترس میں تھی میں نے کتابیں پڑھی، مگر مجھے یہ کانسیپٹ کبھی اجاگر نہیں ہوا تھا کہ کتاب بہترین دوست ہے۔ تو مگر میں نے جب قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، اور جیسے جیسے میں ترجموں کے اندر جاتا رہا اور تفصیل کے ساتھ پورے سورہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگا، تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی یہ تو ایک ایسا سمندر ہے، ایسا حسین و جمیل سمندر ہے، خوبصورت سمندر ہے کہ جتنے زیادہ آپ غوطہ زن ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے اوپر اسرار و رموز منکشف ہوں گے۔ یعنی ظاہر میں تو آپ کو ایک آیت لگ رہی ہوگی، مگر اس کے 70 باطن ہیں جس میں آپ جاتے جائیں گے تو آپ کو نئی سے نئی چیزیں ملیں گی، نئی سے نئی معلومات میں آپ کا اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے نہج البلاغہ امیر المومنین علیہ السلام کے اقوال پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر کے جملے اگر پڑھے جائیں تو ایک چھوٹے سے چھوٹے جملے کے اندر بھی اتنے وسیع معنی پوشیدہ ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی فارسی کا ایک مقولہ ہے نا کہ یک من علم 10 من عقل، 1 من علم کے لیے 10 من عقل درکار ہوتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہیں نہج البلاغہ کے لیے کہ ایسے ایسے جملے ہیں جو ہمارے عقل و شعور سے ماورا ہیں اور ہمارے اوپر سے گزر جاتے ہیں جب تک کہ کوئی ہمیں اس کو سمجھانے والا نہ ملے۔ اب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ پانی بنو، پتھر نہیں بنو، کیونکہ پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، تلاش کر لیتا ہے راستہ، اور پتھر دوسروں کا بھی راستہ روک لیتا ہے۔ اور مولا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور بندہ اس خوش فہمی کا شکار ہو گیا ہے جیسے اس کا رب، اس کا خدا اس سے راضی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ بندے کو شاید یہ نہیں پتا ہے کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں اتنا مست اور اتنا محو ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہے۔ مولا علی نے کہا کہ صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی قدموں کے اوپر اور نظروں سے، صبر وہ سواری ہے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان منہ وہ دکان ہے کہ جب وہ اس کا تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان جو ہے وہ کوئلے کی دکان ہے یا ہیرے کی دکان ہے۔ مولا نے کہا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، مولا نے کہا نہج البلاغہ میں بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اور مولا کا ارشاد یہ بھی ہے کہ جو زیادہ کی طلب میں ہوتے ہیں وہ کم سے بھی چلے جاتے ہیں، جو زیادہ کی طلب میں ہوتے ہیں وہ کم سے بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر مولا علی کا یہ جملہ تو سمجھنے میں اس قدر دقت مجھے پیش آئی کہ یہ قدر مشکل یہ جملہ مجھے لگا کہ یہ نہج البلاغہ میں ہے کہ جو شخص جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہے وہ شخص اس چیز کا دشمن ہوتا ہے۔ یعنی اگر میرے سامنے آپ تشریف فرما ہو تو جو شخص یعنی میں جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہے یعنی آپ، تو وہ شخص یعنی میں اس چیز کا یعنی جو میرے سامنے بیٹھا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ یہ قول آپ سن لیجئے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہے وہ شخص اس چیز کا دشمن ہوتا ہے۔ یعنی مولا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تم معرفت نہیں رکھو گے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل کو جو سب سے بہترین دولت دی ہے وہ عقل کی نعمت اور یقین کی دولت اور یقین کی طاقت دی ہے، کہ عقل کو جو سب سے بڑی دولت ملی ہے وہ یقین کی دولت ملی ہے۔ اور امام یہ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی چیز کی معرفت حاصل نہیں ہو جائے گی آپ اس کے دشمن رہیں گے، جب آپ کو اس چیز کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو آپ کی نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ کتنی اہم اور کتنی گہری بات جناب امیر کہتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کے القابات کی تعداد 650 سے 700 کے درمیان ہے،
اور سورہ والنجم میں پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کچھ اپنی مرضی سے کہتے ہی نہیں ہیں، اور جو بھی کہتے ہیں وہی الہی کے تابع ہیں، جب تک وہی نہ کر دی جائے آپ کہتے ہی نہیں ہیں۔ اور آپ نے جتنے القابات جناب امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیے ہیں، ان کی تعداد جو ہمیں معلوم ہے، جو مرجع عالم نے ہم تک پہنچی ہے، جو ولی و فقیہ سے ہم تک پہنچی ہے، جو علماء سے ہم تک پہنچی ہے، اس کی تعداد 600-650 سے 700 کے درمیان ہے، اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ بعید العقل ہے کہ وہ ہم جان سکیں یا ان کو ہم سمجھ سکیں۔ اس قدر القابات ہیں کہ اس کے لیے تو الگ ویڈیو بنانی پڑے گی، ایک الگ کلپ بنانی پڑے گی، بہت مشکل ہے اس کے لیے۔ مولا کے جو القابات ہیں اس میں سامع النجوہ بھی ہے۔ سامع کا مطلب سننے والا، سامع النجوہ، نجوہ کہتے ہیں سرگوشیوں کو، یعنی سرگوشیوں کا سننے والا۔ یعنی آپ اگر بہت دور بیٹھے ہوئے کوئی گفتگو کر رہے ہیں کسی کے بارے میں بھی، تو وہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے، وہ سن رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، چاہے آپ ان کی تعریف میں کہہ رہے ہوں یا ان کی مذمت میں کہہ رہے ہوں۔ سامع النجوہ، سرگوشیوں کا سننے والا، سرگوشیوں کا سننے والا۔ جناب امیر کے القابات 650 سے 700 کے درمیان ہیں، جس میں جو کچھ مجھے یاد ہے وہ میں تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ ہے ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ، اسد اللہ، فاتح بدر و احد، فاتح خندق، فاتح صفین، فاتح جمل، فاتح نہروان، ایلیا، ابو الحسن، زوج بطول، کشاف القروب، قاتل الناقصین، قاتل المشرکین، سید العرب، امیر المومنین امام المتقین، ابو الائمہ، ابو تراب، یاسب الدین، کرار غیر فرار، نفس اللہ، نفس رسول، زوج بطول، وسیع رسول، اخی رسول، مولود کعبہ، داماد مصطفیٰ، کل ایمان، مرد جہاد، شہنشاہ اولیاء، شہ سوار لافتہ، کل ایمان، عدد اول، نور اول، مخلوق اول، بشر اول، مرد جہاد، حافظ قرآن، قاری قرآن، ناشر قرآن، محافظ قرآن، قائد غر المحجلین، سامع النجوہ، صالح المومنین، قسم النار بالجنہ، خطیب منبر سلونی، قائد غر المحجلین۔ مولا کا لقب ہے خطیب منبر سلونی، مولا کا لقب ہے کرار غیر فرار رجل، کل ایمان، ارتضا، مرتضی، نقطہ با۔ جناب امیر کا لقب ہے حلال مشکلات، مشکل کشا، مولا کائنات، مولا متقیان۔ اور اس قدر القاب ہیں کہ ساقی کوثر آپ کا لقب ہے، اور غیرت اللہ آپ کا لقب ہے۔ اتنے القاب ہیں کہ اس کو چند لمحوں کے اندر اس کو رقم کرنا بہت مشکل ہے۔ حلال مشکلات ہیں، مظہر العجائب ہیں، اور کل ایمان ہیں، نور مجسم ہیں، اور بہت القابات ہیں جناب امیر کے۔ اگر جناب امیر کے فضائل قرآن مجید سے کوٹ کیے جانے لگیں تو یہ ویڈیو بڑی طویل ہو جائے گی۔ یعنی ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کوئی سورہ لکھیں گے تو سین سے لکھیں گے، سین بو رے ہے سورہ۔ جیسے سورہ کوثر کے پیچھے ایک سوات والی صورت، سوات و رے تے صورت پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ وہ اوصاف بیان کرتا ہے، وہ صفت بیان کرتا ہے، اور صورت آپ کو خود اس کے باطن میں تلاش کرنی ہے۔ ظاہر میں سین والا سورہ ہے اور باطن میں سوات والی صورت ہے، شکل جو آپ کو تلاش کرنا ہے اس میں سے۔ یعنی قرآن آپ کو سین والا سورہ بتائے گا، اور جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یہ سین والی سورہ ہے، اور اس کے پیچھے جو صورت ہے وہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی ہے، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ کیا ہم نے آپ کو کوثر عطا نہیں کیا؟ کوثر، اور آخری جملہ بتا رہا ہے، آخری جملے سے کوثر کا مطلب سمجھ میں آئے گا، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل بے اولاد ہوگا، ابتر ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دشمن بے نسل بے اولاد ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کوثر کا مطلب ہے کثرت اولاد۔
کثرت اولاد، کیا ہم نے آپ کو کثرت اولاد نہیں دی؟ انا اعطینا کل کوثر۔ اسی طرح یاد رکھیے گا کہ ہر سورہ کے باطن سورہ ظاہر ہے اور اس کا باطن سواد و ریت صورت ہے، جسے ہمیں تلاش کرنا ہے قرآن مجید میں۔